السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے 14واں پارہ، سورہ حجر۔ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ الحجر رکھا گیا۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس صورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارہ میں ہے، باقی پوری صورت 14ویں پارہ میں ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت بھی قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس میں اہم مضامین ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وہ آرزو کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن کریم کئی صدیوں سے گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر اور تبدل اور کمی اور پیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر مسلمان بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، خواتین، بیٹیاں حافظ قرآن نہ ہوں۔ تیسری، اس صورت کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے بے شمار دلائل ذکر کیے گئے، جو اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں اور زمینوں اور چاند اور ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں اور درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی نے آسمان پہ برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ 2 آیاتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور اس میں ہر مناسب چیز اگئی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تو تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بھی بیان کیا گیا، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں ہے۔ مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کرنا، جس سے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اس طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کی سوا سب نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو مہلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اس نے، اور یہ مہلت اسے مل گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اسی نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، پروردگار، میں لوگوں کی گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اللہ اکبر! اسے کہہ دیا گیا تھا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی دو نہیں چلے گا، البتہ جو فطرتاً
خبیث ہوں گے، وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ان کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ شیطان کی اتباع کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے۔ اسی طرح 5ویں بات، اس میں جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت اور اطمینان کا بھی ذکر کیا گیا۔ سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت اور فضل اور احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہیں تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ تو آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کا فرمانے لگے مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر یا کسی دوسری شادی کے بعد یہ عمل ہوگا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے چلے جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنی آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑنے اور آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ آیت نمبر 74 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وادی حج کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل پڑی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ بہت بڑا عظیم معجزہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتی ہے اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، یہ عظیم معجزات میں تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس معجزہ کی کوئی قدر نہیں کی، بجائے اس کے وہ اسے دیکھ کر ایمان لے آتے، بلکہ انہوں نے اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ حجر کے آخر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا اسے کھول کر بیان فرمائیے۔ گزشتہ صورت کے طرح اس صورت کی ابتدا اور اختتام دونوں قرآن کریم پر ہوا۔